اب تو قانون بن گیا، اور قانون بن گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی کیا حکمت عملی ہے، کیا کس طرح آپ اس کو ریزسٹ کریں گے؟ دیکھیں ہمارے لیے تو ویسے کوئی اس طرح کا کالا قانون کوئی نیا نہیں ہے. 1950 سے پی ایف جے کی ایک ہسٹری ہے، ہم اس کو فیس بھی کرتے آئے ہیں، لڑتے بھی آئے ہیں، اور بہت سی سپیس جب چلی جاتی ہے، کچھ سپیس ہم سڑکوں کے ذریعے لیتے ہیں، کچھ پارلیمنٹ کے ذریعے لیتے ہیں، کچھ جوڈیشری کے ذریعے لیتے ہیں. یہ 60-70 سال سے یہ کھیل چل رہا ہے. لیکن اب کی بار جس انداز میں یہ ہوا نا، اس کا ہمیں افسوس ہے کہ وہ جماعتیں جو ہمارے ساتھ ابھی کل وعدہ کر رہی تھیں، ہمارے ساتھ کھڑی تھیں، ٹھیک ہے، انہیں مالک کہے گا پوچھا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستے کا ہم تعین کر چکے ہیں، وہ ہے پریس فریڈم موومنٹ. یہ مظاہرہ نہیں ہے، پریس فریڈم موومنٹ ہے، اسی طرح کی جس طرح کی پی ایف جے نے جنرل ضیاء اللہ کے خلاف چلائی، جو 3 سال چلی تھی. اور پرویز مشرف نے جب تمام چینل بین کیے، اس ساری موومنٹ میں تو آپ ہمارے ساتھ سڑکوں پر رہیں کہ 6 ماہ تو تحریک چلائی، 72 دن کیمپ لگا تھا، اور عید کے دن بھی لگا تھا، کرسمس کے دن بھی لگا تھا. یعنی وہ ساری اسی طرح کی ہم نے اب پلاننگ کی ہے، کہ کیونکہ گورنمنٹ شاید یہ سمجھتی ہے کہ 26ویں ترمیم آئی، گورنمنٹ کو عوام سوئے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، انسانی حقوق کی کسی کو فکر نہیں ہے، شہری آزادیوں کی فکر نہیں ہے. تو اب قوم اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اگر انہیں کہیں کہ صبح اٹھتے ہی گھر کے باہر بندہ کھڑا ہوگا 100 مارے گا، تو وہ گھر والے کہیں گے کہ بندے 2-3 کر دیں تاکہ ہماری باری جلدی آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ شاید یہ سمجھ رہی ہے. لیکن ہم نے بالکل پریس فریڈم موومنٹ کا آغاز کیا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہ لوگ جنہیں جنرل ضیاء اللہ کے دور میں کوڑے لگے تھے، وہ بھی آج اسی عزم کے ساتھ موجود تھے. اور آج پاکستان میں جس طرح پی ایف جے نے رات کو کال دی، کوئی ایسا شہر جہاں 10 جرنلسٹ تھے وہاں بھی یوم سیاہ منایا گیا. یعنی بڑے شہروں میں دارالحکومت یہ وہ وہاں تو منایا گیا نا. تو اٹ مین کہ ہمارے لوگ تو اب اس پریس فریڈم موومنٹ کا حصہ بن چکے ہیں. اگر گورنمنٹ کو اب بھی سمجھ آ جائے، ہم اس کو کوئی فتح شکست نہیں بنائیں گے. گورنمنٹ اگر انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے کہ نہیں ایک جینون کنسرن ہے، ہم یہ نہیں کہیں کہ گورنمنٹ لیٹ گئی بیٹھ گئی، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو صرف انہیں یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں. تو ابھی ہم صرف خود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں بلا رہے، کوئی ایسی چیز نہ کوئی وہ تھا لائرز تھے نا، نہیں. ابھی ہم آپس میں. نیکسٹ فیز ہمارا یہ ہوگا کہ ہم سول سوسائٹی، ٹریڈ یونین، وکلا، ان سب کو ماضی کی تحریکوں کی طرح اپنا حصہ بنائیں گے. حالانکہ آج پہنچ گئے تھے، مختلف آئی تھی تنظیمیں جو خود سے آئی تھی، بلائے نہیں. پریکٹیکلی سب نے ہمیں اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. اور جب موقع آئے گا تو ہم تو چاہتے ہیں نا کہ یہ اس میں کوئی انا کا ابھی ایشو نہ بنے، صرف ہمارا احتجاج رجسٹرڈ ہو. پھر اگر پھر بھی مسئلہ نہ ہوا تو پھر ہم اوورسیز کے پاس بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جس دن ہم اناؤنس کریں گے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہمارا دھرنا ہوگا، پورے پاکستان سے قافلے ادھر پہنچیں گے، جرنلسٹوں کے، میڈیا ورکر کے، انسانی حقوق کے علمبرداروں کے. تو اسی دن دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی بیس جرنلسٹ دوسرے جرنلسٹ ہیں وہاں بھی ہمارے ساتھ مظاہرے ہوں گے. اچھا، تو یہ آپ کا ہے اس وقت جو پلان ہے. جی مالک پلیز آن دس، آپ نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی آج موجود تھے جہاں پروٹیسٹ انہوں نے آرگنائز کیا، جو کالا جھنڈا لہرایا گیا ہے نیشنل پریس کلب پہ. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی تمام تو اٹس آل ڈن اینڈ ڈسٹڈ، وہ پاس بھی ہو گیا قانون، تمام پارٹیز نے، علاوہ جو اپوزیشن میں اس وقت پی ٹی آئی ہے جو کہ کل خود ہی اس طرح کا پاس کرنا چاہ رہی تھی قانون، اس کے علاوہ تمام پارٹیز نے تو پاس کر دیا ہے، پریزیڈنٹ نے بھی سائن کر دیا. کہا جا رہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کو کہا گیا تھا کہ ہمارے سے بات کر لیں، انہوں نے نہیں بھی کیا. بٹ اینی وے، تو اب اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس پروٹیسٹ کا؟ نہیں، فائدہ تو، نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے کہ کیا ہمارے پاس چوائس کیا ہے. ہمارے پاس تو چوائس نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی. اور بڑا کلیئرلی یہ گورنمنٹ کا قانون تو ہے نہیں، گورنمنٹ نے تو صرف اس کو پروسیس کر کے بھیج دیا ہے. تو وی آل نو کہ کہاں سے بل آیا ہے، کیسے پاس ہوا ہے.
دیکھیں کسی بھی بل کی بات نیت کی ہوتی قانون سازی کی، یہ نیت ہی 2 نمبر ہے. جھوٹ روکنے کے نام پہ آپ سچ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا لاز نہیں ہے؟ اس وقت لاز ہیں، ڈیفامیشن لا ہے، کرمنل لاز دوسرے ہیں جس پہ ان تمام چیزوں کا علاج موجود ہے. آپ امپلیمنٹیشن سخت کریں ڈیفامیشن لا کی، سب کچھ. انہوں نے کیا ہے؟ 3 باڈیز بنا دی ہیں، تینوں کے دائرہ اختیار مبہم ہے اور بہت وائڈ ہے. اور نسیم ابھی الارمنگ چیز یہ ہے کہ ابھی ان کے رولز وغیرہ بننے ہیں، تو جو بیسک ڈاکیومنٹ ہی اتنا فلاڈ ہے، اس کے بعد جب یہ ادارے اپنے رولز بنائیں گے اس میں بھلے جو مرضی یہ ڈال لیں، جو مرضی یہ اس کو اور پھیلا دیں. یہ انہوں نے ایک اسٹریٹ جیکٹ نہیں ہوتی جس میں وہ پاگل انسان کو باندھ دیتے ہیں اسپتالوں میں، یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا دیوانہ ہے، اس کو باندھ دیجئے آپ تاکہ نہ اپیلز ہوں. ایک سپریم کورٹ میں اپیل، وہ بھی کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر بنے گا، وہ بھی جائے گا آئینی بینچ کے پاس. آئینی بینچ کی حیثیت آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس سے زیادہ کنٹروورشل بینچ اس وقت کوئی نہیں ہے. تو اٹ از اے ویری ویل پلانڈ، ویل اسٹیکڈ موو. اور یہ بتانے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ یہ میڈیا، ہم اپنی جنگ نہیں لڑے. لوگ سمجھتے ہیں شاید میڈیا والوں کے پاؤں کی دم پہ پاؤں آ گئے اس لیے چیخ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ عوام کا حق ہے سچ جاننے کا، اپنی رائے دینے کا اور رائے سننے کا، اور جو آپ کہتے ہیں سیکنڈ آلٹرنیٹیو گفتگو ہوتی ہے وہ کرنے کا. تو اس لیے یہ بالکل کالا قانون ہے، بدبختی کے اوپر ہے. اگر مقصد تھا سوشل میڈیا کو ٹھیک کرنا، اگر مقصد تھا کہ یہ بہتان اور جھوٹ اور انتشار جو سوشل میڈیا پہ اس کو قابو کرنا، تو یقین مانے لاز ہیں، دے آر آلریڈی ان پلیس. اور اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی، کیا مصیبت تھی کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات نہ کرتے. ہم کیا پر میں ریگولیشن کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو ابھی بھی ریگولیٹڈ ہیں، ہمارے پہ پیمرا بھی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے پہ دوسرے قوانین بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم دیوانے تو نہیں ہیں کہ ایسی چیخ رہے ہیں، ٹھیک، کہ تو ہمیں کوئی شوق ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. یہ تمام معاملات بڑے روز روشن کی طرح آئے ہیں، اور جو اس وقت موومنٹ شروع ہوئی ہے جس کی بنیاد آج ڈل گئی ہے پورے پاکستان میں، یہ بالکل صحیح بات ہے جو کہہ رہے ہیں بٹ صاحب کہ یہ تو اب اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. حکومت کو ہر صورت پر اس کو یا تو واپس لینا ہوگا، اس کو ریویو کرنا ہوگا، اس کو بیٹھنا ہوگا لوگوں کے ساتھ اور جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ، اور اس پر دیکھنا ہوگا کہ بہترین طریقہ کیا ہے آگے بڑھنے کا. ہمارے ساتھ اس وقت فیصل چودھری صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے لائر ہیں، لیڈر بھی ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں. اور ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کے دور میں بھی، اب اس وقت تو شاید یہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے جتنے اب ہیں، اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی، ان کی گورنمنٹ نے. ہمارے تو چینل وینل کو بھی بند کیا تھا. جی نہیں، یہ جو پیکا کا نیا لا آیا ہے یہ کرمنل لائبلٹی اسٹیبلش کرتا ہے، اور میں ہمیشہ سے ڈیفیمیشن کو کرمنلائز کرنے کا مخالف رہا ہوں، چاہے وہ پچھلے دور میں ہوئی یا اس دور میں ہے. پچھلے دور میں خیر وہ سول لائبلٹیز تھیں. اینی ویز دیکھیے، ہمارے ملک میں ایک جو معاملہ شروع ہوا ہے بنیادی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ جو گیگنگ کی گئی ہے، میڈیا پہ جو یا پیکا کے جو نئے قوانین لائے گئے ہیں، یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ہیں. پی ٹی آئی کو کرش کرنا جو ہے وہ لنڈن پلان کا حصہ تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن کے باوجود غیر آئینی طور پہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرائے گئے. اس کے بعد ہمارا پارٹی کا سمبل لیا گیا، اس کے بعد ہمارے پارٹی ٹھیک ہے، وہ الیکشن آپ پارٹی کی بات کریں. اصل بات ہے کہ آپ کے جو یہ بیٹھے ہوئے ساتھ بتائیں گے آپ کو افضل بھٹ صاحب، جو آپ کے سینیٹ میں چیئر کر رہے تھے کمیٹی کو، یہ تو وہاں ہمارے اور I must clarify that کہ فیصل سلیم جو ہیں وہ 26ویں ترمیم سے پہلے کسی اور جگہ چلے گئے تھے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ان کے خلاف شو کاز نوٹسز ایشو ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی ان کو ڈس اون بھی کیا ہے. اچھا، تو اب وہ نہیں ہے پی ٹی آئی؟ نہیں، وہ ہم ان کو پی ٹی آئی کے سینیٹر ضرور بنے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نہیں، وہ بالکل گورنمنٹ کے لوگ بندے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی جیب میں ہیں. اور یہ میں عمران خان صاحب کا بھی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ہم اس کو کالا قانون سمجھتے ہیں، ہم اس کو صحافت کے اوپر ایک قدغن سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیکا جو ہے یہ ریورس ہونا چاہیے، اور ہم 26ویں ترمیم کو جو ہے وہ بھی آئین اور قانون کے خلاف. ٹھیک. آپ کے دور میں بہت میڈیا کے ساتھ ہوئی تھی اچھی بلی
ज्यादतियाँ हुई थी, चैनल्स को बंद किया था, लोगों को उठाया था, बहुत सी चीज़ें थी. अगर आपने सबक सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है. जी अब आप आइए ज़रा बैरिस्टर अकील साहब, आपने सुना कि ये अफजल भट्ट साहब ने क्या कहा, हमारे पैनलिस्ट ने क्या कहा, जो अभी बात कर रहे थे मोहम्मद मालिक भी. तो ये तो बड़ा क्लियर है कि ये आप डंडे के ज़ोर से, ताकत के ज़ोर से आप एक्सेप्ट नहीं करवा सकेंगे मीडिया को. ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नसीम ज़हरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया. अब आपने सारे पार्टिसिपेंट्स जो मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम है, भट्ट साहब हो गए, मालिक साहब हो गए, फैसल चौधरी साहब हो गए, ये तमाम बड़े वेल नोन और बड़े अच्छे जो है गिरफ्त रखते हैं तमाम तरह से इशू पे. मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट आज नहीं तो कल, और मैं समझता हूँ कि कल क्या, ये इससे पहले जो एक दिन गुजर गया उस दिन होना ज़रूरी था. इसके ऊपर बहस हो सकती है कि इसकी रेगुलेशन के ऊपर क्या खदोखाल थे या क्या मामलात थे, वो भी मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ. लेकिन ये इंतहाई मिसकंस्ट्रूड एक जो तमाम तर चीज़ है, या आप एहतजाज है, एहतजाज आप कहा कि आप बिल्कुल कर रहे हैं, आपकी एक जॉइंट एक्शन कमेटी भी बनी हुई है. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बता दूं कि ये न्यूज़पेपर्स, आपके टीवी चैनल्स के हवाले से नहीं है. ये जो अमेंडमेंट आई है ये स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के तमाम तर उन चीज़ों के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर आई है जो एक तूफान बदतमीजी चल रहा है पूरे माशरे में. आपने भी देखा, आई मीन ऑफ कोर्स you know, you cannot shy away from the fact कि जिस तरह की deep fake AI, everybody is under attack, everybody is under attack. और यहाँ पे सरे बाजार जो लोग मैं अभी आपके पास आती हूँ मालिक, लेट हिम फिनिश, आई कम टू यू. जाती हैं. मैं लेट मी फिनिश प्लीज. मैंने बड़े इत्मीनान से सारे पार्टिसिपेंट्स को सुना, यू नो आप भी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन आपको कर दूं. भाई बोलिए. यहाँ पे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखने की जरूरत है. नसीम ज़हरा साहब, बैकग्राउंड में क्या था? दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट 3 to 4 years. आपको याद होगा मरियम औरंगजेब साहिबा जब वफाकी वजीर इत्तलात थी, आपकी तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज को उनके साथ एक कंसल्टेशन की थी. वो किसी खाते नहीं चढ़ी या उसकी कोई रिजल्ट नहीं निकल सका, क्योंकि उस टाइम भी तमाम तर जर्नलिस्टिक बॉडीज ने या जितने भी सहाफ़ियों ने बड़ा एतराज उठाया था. ये जो वर्जन है ये बड़ा वाटर्ड डाउन वर्जन है, या एक बड़ा मेलो डाउन वर्जन है, जहां पे एक डिटरेंट मेजर आपने इस्तेमाल किया है क्रिमिनल एलिमेंट के साथ. ये 3 साल की सजा है, और 3 साल की सजा मेरा भाई फैसल भी आपको बता सकता है, बसीयत वकील हम दोनों, कि 3 साल की सजा जो है ये नहीं होता कि 3 साल ही होते हैं और वो उसकी बेल यूं हो जाती है. डेफेमेशन लॉज के ऊपर जहां तक बात की गई, इतने फ्लॉड हैं उनके ऊपर. डेफेमेशन के आप मुझे बताएं, एक सहाफ़ी का मैं नाम लेके बता दूं और आप पूछ भी सकती हैं, आप ही की बिरादरी में से आसमा शराजी और दूसरी मोना आलम है, जिनकी डीप फेक्स बनाई गई, जिनके साथ ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस एसोसिएट की गई. नॉट ओनली दैट, लेट मी जस्ट रीइटरेट के उन्होंने कंप्लेंट किया और 60 दिन के अंदर उनकी उस कंप्लेंट का, डेफेमेशन का तमाम तर मामला फैसला होना था. लेकिन क्या हुआ? साइबर क्राइम विंग जो FIA का है वो उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो काम नहीं कर सकता. PTA जो कंटेंट ऑब्नॉक्शियस या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को ब्लॉक करना होता है, दैट्स नॉट PTA's जॉब. PTA ने ओवर एंड अबव their normal job or their normal day to day affairs जो उनके हैं, उसके अलावा उन्होंने ये काम लिया है ब्लॉकिंग का. जी आपने लास्टली मैं सिर्फ एक लास्ट पॉइंट कर दूं, मैं लास्ट पॉइंट कर दूं. कंसल्टेशन की बात जो थी, ये तमाम तर मामला जो है, देखें समझ कमेटी में तो जो हुआ मैं उसको एंडोर्स नहीं करता कि बिल्कुल कंसल्टेशन की जो डिमांड है उसके साथ हूं. बसीयत वकील, बसीयत somebody who believes in democracy, इससे बेहतर हो सकता था और होना चाहिए था और अभी भी हो सकता है, क्योंकि हम अकले कुल नहीं है. हमारी जो अकल समझ के मुताबिक हमने जो बेहतर समझा वो लेके आए. और उसके साथ दूसरी जो बात है, फाइनली मैं आपको ये जरूर बता दूं कि यहां पे इसके रूल्स अभी बनना बाकी हैं. ये फिल वक्त सिर्फ एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आप तमाम चीजें नहीं डाल सकते. जब इसके सबऑर्डिनेट सपोर्टिव रूल्स बनेंगे या कोरस्पॉन्डिंग रूल्स बनेंगे तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी. जिस तरह एक एतराज लगाया जाता है कि सोशल मीडिया की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली, कुछ हद तक तो 26A में वो डिफाइंड भी है, लेकिन उसमें मजीद बेहतरी आ सकती है. आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी, और ये भट्ट साहब बैठे हैं, प्लीज मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि भट्ट साहब आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी की जहां जहां मुलाकातें हुई हैं वकला से, दीगर
ہر کوئی ایون اس کمیٹی نے بھی, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی مانگا کہ ہمیں امینڈمنٹس دے دیں, لیکن ان رائٹنگ آپ کی باڈی یا آپ کی وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کچھ نہیں دیتی. میں ابھی بھی, رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا, میں بھی کہتا ہوں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. رانا ثناءاللہ صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا سو مچ سو کہ وزیر اعظم صاحب ایک کمیٹی بھی اس پہ بنا دیں گے جو آپ کے ساتھ کنسلٹ کرے گی, اور اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے اور آنی بھی چاہیے, لیکن آپ اپنا کم از کم کوئی ڈرافٹ تو لے کے آئیں. مجھے جو سمجھ آئی ہے, بیفور آئی گو ٹو دا پارٹیسپینٹس, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قانون ہے, وہ جو ایکٹ ہے, وہ تو ایکٹ ایسے ہی رہے گا, آپ آئیں تو ہم رولز آپ کی ان پٹ سے بہتر کر سکتے ہیں. از دس کریکٹ, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکٹ ہے اس میں بھی امینڈمنٹ؟ جی, اس رولز میں بالکل رولز, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹ کا کوئی جو ہم نے امینڈمنٹ موو کیا وہ غلط ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے, تو اس پہ بھی بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن مینلی رولز کی جو رولز بنے ہیں, جو رولز میں امینڈمنٹ ہونی ہے, اس کے اوپر ہم کافی چیز. مالک بولو جلدی سے, پھر میں آنا چاہتی ہوں ان کے پاس, بٹ صاحب کے پاس. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے کچھ فیکٹ چیک ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا اس کا اطلاق مین اسٹریم میڈیا, پرنٹ اخبارات پہ نہیں ہوگا, غلط بات ہے. لا کہتا ہے آل ڈیجیٹل فارمیٹس, تو جو ہمارے ڈیجیٹل فارمیٹس ہیں وہ اس میں کورڈ ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے, یہ انہوں نے کہا کہ جی ان کی کیپیسٹی نہیں تھی ایف آئی اے کی. بات یہ ہے کہ آپ کیپیسٹی بڑھائیں. آپ نے بات کی ڈیفیمیشن لاز کی, ڈیفیمیشن لاز کی امپلیمنٹیشن بہتر کریں, اس پہ قانون کو بہتر کریں کہ اتنے دنوں میں ہوگا, اس کے اندر ججز اپوائنٹ کریں, جو بھی آپ نے. یہ کیپیسٹی کرائسس ان کا ہے, ایف آئی اے نہیں چل رہی. یہ جو نئے لوگ لا رہے ہیں, کہاں سے لا رہے ہیں؟ امریکہ سے لا رہے ہیں, یہیں سے یہ بھرتیاں کر رہے ہیں, یہیں سے یہ لوگ کریں گے. آپ نے 3 باڈیز بنا دی, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے حق کی بات ہے, یہ بڑا واٹر ڈاؤن ہے. اگر یہ واٹر ڈاؤن ہے تو پھر پھانسی کی سزا ہمیں دے دیں. یہ سمجھتے ہیں 3 سال مسئلہ کوئی نہیں ہے. 3 سال کی سزا کا مطلب ہے 3 سال جو نوکری سے بھی جائے گا آدمی, گھر والے خوار ہوں گے اور اس کا کرمنل ریکارڈ بنے گا, کیونکہ آپ نے اس کو کرمنلائز کر دیا ہے. اس کو لائٹنگ والے, میں پوچھتا ہوں کیوں سے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, اگر ان کو میں 3 سال کے لیے بھیج دوں جیل, ان کی کا کیا بنے گا؟ 3 سال ایک دن بھی بے گناہ کے لیے عمر قید کے برابر ہوتا ہے. 3 سال کو آپ پریویلائز مت کریں, جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک. اور دوسری بات بھی ہے, انہوں نے ایک سوال ہی ہے, یہ مجھے بتا دیں, ایک اوور سائٹ ہے ان تمام آرگنائزیشن پہ جو تینوں انہوں نے بنائی ہیں باڈیز, ساری ریاست کی بنائی ہوئی, ریاست کی ایبسولوٹ کنٹرول, اپیل بھی ریاست کے پاس, ایک سپریم کورٹ میں, وہ بھی آئینی بینچ میں. انہوں نے تو ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ قانون بنایا کہ کوئی بولے نہ, کچھ کے نہ. اور ٹرائل تو بات کی بات ہے نسیم, جو پہلے خواری کریں گے, کل مجھے اریسٹ کر لیں, 6 مہینے میں خوار ہو جاؤں, کوئی چیز نہیں ہے. اور رولز کی بات کر رہے ہیں, رولز میں تو یہ اس کو اور بدتر بنائیں گے, رولز میں بہتری نہیں ہوگی. یہ بالکل پورا ریووک ہونا چاہیے اور نیا قانون بیٹھ کے بنائے. اول تو نئے پرانے قانون ہیں, ان کو بہتر کریں, ایگزیکیوشن کریں بہتر. ٹھیک. اچھا چلیں جی, افضل بٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو کچھ لے کے آتے ہیں. دیکھیں جی, میں بیرسٹر عقیل صاحب کو بالکل, ہم نے بھی لکھ کے دیا ہوا ہے, میں نے کمیٹیز میں لکھ کے دیا. ایک منٹ مالک, میں ذرا بیرسٹر عقیل کو, اچھا کہ پہلی بات ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو پہلی بات یہ کہی کہ ہم کو مادر پدر زادی کے حامی نہیں. بے شک کوئی نہیں, ہم رولز اینڈ ریگولیشن کے حامی, ہم سب ہیں, اور ہم فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم اور سب سے بڑے مخالف ہیں. اس لیے ایک تو یہ چیز جو یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم کوئی مادر پدر زادی چاہتے تھے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کہ مانگا, انہوں نے دیا نہیں. جس نے رانا ثناءاللہ صاحب کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے کمیٹی بنائی تھی, یہ کوئی 5 ماہ پہلے کی بات ہے, اسی روز نیکسٹ ڈے ہم انفارمیشن منسٹر صاحب سے ملے کہ کابینہ نے یہ کمیٹی بنا دی ہے, اگر آپ نے کوئی لا بنانا ہے تو سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کیے بغیر نہ بنائیے گا, ادروائز پرابلم ہوگی. میں آن ریکارڈ بیرسٹر عقیل صاحب یہ بات آپ کو آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں. ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے پی ایس تصور, انہوں نے تصور کو بلایا کسی بات کی اور کہا کہ تصور یہ ٹکر چلا دو ذرائع سے کہ ہم اس وقت تک کوئی قانون نہیں بنائیں گے جب تک سٹیک ہولڈر سے مشورہ نہیں ہوگا, وہ ٹکر چلے ذرائع سے. پھر اس کے بعد کوئی 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں, کوئی ایک اسی طرح کا مسودہ سرکولیٹ ہو رہا تھا, آفیشلی ہمیں نہیں دیا گیا تھا, کسی جگہ ہوتا ہم تک بھی پہنچا. پھر ہم منسٹر صاحب کے پاس گئے, انفارمیشن منسٹر صاحب کے پاس, جس میں ناصر زیدی صاحب تھے, میں تھا, RIJ
کے صدر طارق ورق، سیکرٹری آصف بشیر، پریس کلب کے صدر جتوئی اور سیکرٹری نیئر، سب ہم پورا ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے کہ یہ مسودہ ہمیں مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں لگا ہے، اگر آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں تو کائنڈلی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس میں اپنا ان پٹ دے سکیں۔ انہوں نے کہا جی ابھی کوئی مسودہ مارکیٹ میں ہمارا نہیں ہے، اگر جب مسودہ بنے گا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ارینجمنٹ یہ تھی کہ وہ مسودہ دیں گے پھر آپ ان پٹ نہیں، میں اس سے بھی تاکہ گورنمنٹ کے اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں آ کے کہ ہم نے کوآپریٹ نہیں کیا، دیا۔ جس دن قومی اسمبلی میں یہ پیش ہوا 2 مہینے پہلے، نہیں ابھی ہفتہ 10 دن پہلے، تو ظاہر میں نے ایک سٹیٹمنٹ پی ایف جے کے جانب سے جاری کی کہ انفارمیشن منسٹر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ٹھیک، انہوں نے شکوہ کیا میٹنگ میں کہ آپ بٹ صاحب آپ کو مجھ پہ دھوکے کا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، آپ کہہ دیتے کہ ہم وعدہ پورا نہیں کر سکے اور میں آن کروں گا اس کو کہ ہمارا وعدہ تھا اور ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ جہاں مجھ سے پوچھا جائے گا میں کہوں گا کہ ہم آپ سے کنسلٹیشن نہیں کر سکے۔ اب یہ ہے کہ انفارمیشن سے لے کر اب یہ بل وزارت داخلہ نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیرسٹر وکیل صاحب یہ میں ساری چیزیں آن ریکارڈ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اس سے میں بھی عرض کر دیتا ہوں، میں ابھی کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بات کر رہا ہوں جی، میں ابھی کی جوائنٹ ایکشن، اب تو بٹ صاحب بصد احترام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو آلریڈی جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے، جو امینڈمنٹ آنی ہے وہ آگئی ہے۔ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے وہ اپنا کیوں نہیں امینڈمنٹ سامنے لے کے آتی؟ میں تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بیرسٹر صاحب ہم میری بات اب اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا سن لیں۔ ہم طارق صاحب نے کے پاس گئے، ان کے ساتھ جس دن انہوں نے ہمیں کہا کہ آج ہمارے ساتھ آپ کنسلٹیشن کے لیے آئے، 12 بجے ہمیں کہا گیا، ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں میٹنگ کی، ظاہر ہے کوئی بندہ کراچی تھا، انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب ظاہر سب جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج 4 بجے منظور کرنا ہے اور ہمیں 2 بجے یہ کنسلٹیشن کے لیے بلا رہے ہیں، تو آپ انہیں جا کے بتا دیں۔ میں طارق صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی اگر آپ اس کو ایک ہفتہ آگے لے کے جا سکتے ہیں تو ہم میننگ فل کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی وہ آپ کے ساتھ فوٹو سیشن نہیں کرنا چاہتے۔ جس دن انہوں نے سینٹ میں پیش کرنا تھا، مجھے پھر اس دن صبح طارق صاحب کی کال آئی کہ اس کو آج ہم پاس نہیں کریں گے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیں گے تاکہ آپ سے مشورہ کر سکے۔ اور اسٹینڈنگ کمیٹی سے اگلے روز پھر ہمیں پھر بلایا، ہم نے کہا کہ طارق صاحب کل پھر آپ نے اس کو منظور کرنا ہے، اس کو ایک ہفتہ آگے لے جائیں، اس میں ہم اس میں وکلاء کے ساتھ مشاورت کے بعد شکوائز آپ کے پاس آئیں گے، اگر ایک ہفتہ آگے کر دیں تو ہم آ جائیں گے۔ تو اس طرح بیرسٹر وکیل صاحب یہ اچھا، یہ نہیں کہ اس کو بالکل بیسکلی اکیلا آپ سمجھدار ہیں، یہ تو خانہ پوری ہو رہی تھی، کوئی جینوئن کنسلٹیشن تو نہیں تھی، لیکن آپ کی بات آ گئی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نسیم صاحب، یہ سٹوری بریک کی تھی نادر گرمانی صاحب نے آج سے 2-2.5 مہینے پہلے، اور میں تو آن ریکارڈ بھی ہوں، میں نے میرے سجسٹس نے رابطہ کیا، میں نے کہا بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نے رولز بہتر کرنے ہیں، سیٹل پرنسپلز ہیں، یو ہیو ٹو امینڈ دا ایکٹ، کیونکہ رولز ایکٹ سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ امینڈمنٹ کیے بغیر ایکٹ This is a jurisprudence.